السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جو مانگنا ہے آج مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں تھا کہ سرکار نے فرمایا اے عائشہ، آج جو مانگنا ہے مانگ لو، آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ نے کہا اے بابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگنا کہ جب معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جب قرب خاص میں جو خاص باتیں ہوئی، جو خاص کلام ہوا، ان خاص باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشورہ کر لیا، کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے معراج کی مبارک رات میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے کچھ خاص کلام ہوئے، ان خاص باتوں میں سے، ان جب قرب خاص میں سے کئی باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیے۔ آپ نے سرکار نے فرمایا کہ جب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی، قرب خاص میں جو خاص باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی تھی کہ اے حبیب، اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو خاص کلام ہوا تھا، کئی خاص باتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات کیا فرمائی کہ اے حبیب، اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں۔ تو ٹوٹا ہوا دل کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا دل یہ ہوتا ہے، ایک مخلوق اور مخلوق میں ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا حقیقت میں جو ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ مخلوق میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اولاد جو ہوتی ہے نافرمان ہوتی ہے، اولاد کی ماں باپ سے بنتی ہی نہیں، ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ اولاد کی نافرمانی دیکھ کے۔ بھائی میں نہیں بنتی، کیوں؟ کچھ جائیدادوں کا مسئلہ ہے، پراپرٹیوں کا مسئلہ ہے، تو یہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، میاں بیوی میں نہیں بنتی، تو یہ مخلوق میں دل ٹوٹ گیا۔ تو اگر اس میں دل جوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بلا حساب کتاب مجھ پہ لازم ہے کہ میں انہیں جنت میں داخل کر دوں۔ مگر اصل میں جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں، اولیاء اللہ ہمیں فرماتے ہیں، اصل میں جو دل ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حقیقت میں یہ دل ٹوٹا ہوا۔ وہ کیسے؟ اب ہم نے کلمے میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے تو کہہ دیا کہ اللہ حاجت روا ہے، رشتہ کر لیا۔ جب رشتہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں رشتہ جب ہو جاتا ہے تو رشتہ ہونے کے لیے جو کنڈیشن ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد رشتہ تو ہو گیا، اب رشتے کو نبھانا ہوتا ہے۔ رشتے کو اگر نہیں نبھائے کیا ہوتا ہے؟ اگر بیوی شوہر نکاح ہو گیا، میاں بیوی بن گئے اور شوہر جو ہے نا کسی اور عورت سے تعلق رکھ رہا ہے یا بیوی جو ہے کسی اور مرد سے تعلق رکھ رہا ہے، تو کیا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ رشتہ کر لیے، رشتہ کرنے کے بعد زبان سے قبول ہے بولنے کے بعد رشتہ نبھانا پڑتا۔ اگر رشتہ نہیں نبھائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کا بھی ایک رشتہ ہے،
ہم نے پڑھ لیا کلمے میں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, ہم کر لیے رشتہ اللہ تعالیٰ سے, ہم بندے ہیں, بول دیے کہ میں بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے اور میں حاجت مند ہوں, اللہ حاجت روا ہے, میں حاجت مند ہوں, یہ زبان سے اقرار کر لیا ہم نے بچپنے میں, مگر یہ رشتے کو نبھانا ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ نبھانا ہے, ہم یہ رشتہ مخلوق کو دے بیٹھے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہمارے دل میں کیا ہے, ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے, ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے, نوکری سے پوری ہو رہی کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے میرے بینک بیلنس سے ہو رہی ہے. یہ دل میں ہوتا ہے, یہ رشتہ جو تعلق رکھتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, میری جو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں میرے بھائی بہن سے ہو رہی. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے میرے پراپرٹیوں سے ہو رہی. اب رشتہ ایک کر لیا, رشتہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ میں ایک بول لیا, مگر زبان میں ایک ہے, دل میں ایک ہے. زبان سے ہے کہ میری حاجتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے, اور دل میں کیا ہے, میری جو حاجتیں ہو رہی ہے یہ میری مخلوق سے ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے بھائی بہن سے ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے پراپرٹیوں سے ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اپنی صلاحیت, میری یہ صلاحیت اپنے آپ کی بھی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا لیا ہوں کہ میں یہ کام اگر نہیں کرتا, اگر میرے پاس یہ صلاحیتیں نہ ہوتی, اگر میرے پاس یہ ڈگریز نہ ہوتی, اگر میرے پاس یہ ٹیلنٹ نہ ہوتا, اگر میرے پاس یہ مارکس نہ ہوتے, اگر میری یہ نظر نہ ہوتی, اگر میری یہ آبزرویشن نہ ہوتی, یہ اگر جو کر کے اپنی حاجت روائی پن بتا رہا ہے, تو یہ بھی اپنے آپ سے جو رشتہ تو نبھا لیا, رشتہ تو کر لیا اللہ تعالیٰ سے, اور رشتہ نبھا رہا. کیا ہے وہ رشتہ, لا الہ الا اللہ, دل میں بھی آنا کہ میرا حاجت روا اللہ ہی ہے. زبان سے بولیے, دل میں ہی بیٹھنا کہ میں بھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا ہوں, دوسری مخلوق بھی نہیں کر سکتی, اور میں بھی مخلوق ہوں, میں بھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پہ لازم ہے جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے کسی کا, تو میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروں. تو اولیاء اللہ یہ کام کرتے. اولیاء اللہ کیا کرتے, اولیاء اللہ بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے نبھاتے. اولیاء اللہ یہ ایسی ٹریننگ دے دیتے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ نبھانے کا ہے, وہ رشتہ نبھانے کا نام کیا ہے, وہ رشتہ نبھانے کے لیے ایمان ہو. اولیاء اللہ بندے کو ایمان سکھاتا. جب ایمان دل میں آ جاتا تو جو رشتہ نبھانا ہے وہ بھی ہوتا. رشتہ کر لیا, رشتے کو نبھانا ہے, نبھانے کے لیے رشتہ قائم کرنے کے لیے, رشتہ زندگی بھر کرنے کے لیے, نبھانے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان جب آئے گا, ایمان کا تعلق دل سے, دل میں ایمان سیکھنا پڑتا. ہم عمل کو لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ایمان آ گیا, عمل کو دیکھ کے بول رہے ہیں ایمان والا ہے. نماز کو دیکھ کے بول رہے ہیں نمازی, یہ نمازی ہے, انہیں ایمان والا ہے. کسی کے روزے کو, کسی کے ظاہری داڑھی کو, ٹوپی کو, جبے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایمان والا ہے. ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں, ایمان کا تعلق باطن سے, اندر باطن میں ایمان ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اسی پر ہوتی ہے. تو بات کیا ہے, جب کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے. لازم, اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھ لی کہ مجھ پر لازم ہے, فرض کر لیا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کہ میں انہیں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں. بلا حساب کتاب, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو یہ کام جو اصل حقیقت میں جو ٹوٹا ہوا دل ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان, اللہ تعالیٰ تو اپنا رشتہ نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حاجت رہا ہوں, میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ذات کا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سے فرقے کا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ریلیجن کا ہے. اللہ تعالیٰ فرق نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر مخلوق کے لیے حاجت رہا ہوں, ہر مخلوق کی حاجتیں میں پوری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر دیتے اور کر رہے ہیں, نبھا رہے. ہم جو کرے وہ نہیں نبھا رہے. ہم بول لیے صرف اللہ حاجت روا ہے زبان سے, مگر ہمارے دل میں مخلوق بیٹھی ہوئی ہے. یہ مخلوق جو بیٹھی ہوئی ہے, یہ نکالنے کے لیے, جو گندگی اندر کچرا بھرا ہوا ہے دل میں ہمارے, یہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان بولنے سے نہیں آتا, ایمان کو سیکھنا پڑتا. اولیاء اللہ ایمان سکھاتا. اولیاء اللہ بندے کو رب سے ملا دیتے. تو یہ جو ملا دیتے اولیاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو میں بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں. تو ہمیں اگر چاہیے کہ ہم بلا حساب کتاب اللہ تعالیٰ یہ جنت میں داخل ہو, تو ہمیں کیا چاہیے, ایمان سیکھے. خود سیکھیں گے, خود اپنا رشتہ نبھائیں گے تو دوسروں کو کر سکیں گے نا. کوئی خود ہی نہیں سیکھا تو دوسروں کا کیا نبھا سکیں گے. پہلے خود اپنا ٹوٹا ہوا دل جوڑے. جو ٹوٹا ہوا دل ہے, جو رشتہ نبھانا ہے وہ نبھائے, رشتہ کرے. رشتہ کر لیا, نبھانا, اس کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. کلمہ ہم نے اقرار کر لیا, اقرار کے ساتھ تصدیق ہونا. تصدیق ہونے کے لیے, کلمے کی تصدیق ہونے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان کا ذریعہ کیا ہے, کلمہ لا. ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا کہ ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمے کو سیکھیں گے تو وہی دل میں تصدیق ہوگی, اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے تو تصدیق ہوگی. اور تصدیق کے لیے کیا ہے, اولیاء اللہ کیا بات ہے, تصدیق کے لیے تحقیق ہونا.
جو ریسرچ ہونا ہے وہ ہونا، تحقیق جب تک نہیں کریں گے تصدیق نہیں ہوگی. تحقیق یعنی اس کا جانتا پن ہونا، اس کا علم ہونا، اس کا انفارمیشن ہونا، جو اقرار کرے اس کا انفارمیشن ہونا. لا الہ الا اللہ کا انفارمیشن، اس کا علم، اس کا جانتا پن ہونا. جب تک ہم لا الہ الا اللہ نہیں جانیں گے جب تک ایمان نہیں سیکھ سکیں گے. ہم عمل کو لے کر ایمان کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے، دنیا کا، شیطان کا دھوکہ ہے. ایمان اور عمل میں فرق ہے. ہم نے پچھلی بار بھی کئی بار کہا ہے ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے. ایمان رہے گا تو ہمارے تمام عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ایمان ہی نہیں ہے، زمین آسمان کے پہاڑوں کے برابر ہمارے عمل ہے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں. اتنے عمل ہمارے بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو مقدم ہے، جو ہائیسٹ پریورٹی ہے، جو پرائمری ہے، جو بنیاد ہے، جو بیسکس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے ایمان. ایمان ہوگا تو ہی عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی، عمل بھی قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. تو یہاں پر دل میں آنا ایمان. اللہ حاجت روا ہے، دل میں آئے گا تو وہ جو دل ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے گا. جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، جو رابطہ ہے، وہ جو نصرتیں بندے کو ملنی ہے وہ آ جائیں گی. تو ایمان سیکھنا ہے. پریورٹی کیا ہے؟ ایمان. ہم پریورٹی جو دے رہے ہیں، جو اہم جو ہم سمجھ رہے ہیں، عمل کو سمجھ رہے ہیں. عمل امپورٹنس ہے مگر ایمان سب سے زیادہ اہم ہے. اور ایمان والا ہی عمل کرتا. ایمان جب آ جائے گا آٹومیٹک اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے میرا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً عمل کر لے گا. اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال صحابہ کو جب ٹریننگ دی ایمان کی تو فوراً جیسا عمل ہوتا، نماز کا حکم آتا فوراً کرتے، روزے کا حکم آتا فوراً کرتے، زکوٰۃ کا، حج کا حکم آتا فوراً کرتے. کیوں؟ ان کے اندر ایمان کی مٹھاس تھی، ایمان کی وہ لذت تھی. ایمان ہوتا ہے تو فوراً آٹومیٹک عمل کرنے لگتا ہے بندہ. پر ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان بغیر سیکھے نہیں آتا، ایمان سیکھنا پڑتا. اور ایک ہی ذریعہ ایمان سیکھنے کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے کو سیکھیں گے، اس کا جانتا پن لائیں گے تو تصدیق ہوگی. کیونکہ ایمان کے شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شرطیں. ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں تصدیق بھی ہو تو ایمان کی شرط مکمل ہوگی. جب دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ایمان مکمل ہوگا. تو ایمان آنے کے لیے سیکھنا پڑتا. اب ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ گندگی ہے. یہ گندگی ہوگی تو جو رشتہ ہے وہ نہیں نبھا سکیں. اب اس کی مثال تفسیر نعیمی میں دیتے ہیں. تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اچھی مثال دیتے ہیں کہ ایک جو ہے نا دکان ہوتی ہے، ایک دکان ہوتی ہے، ایک دکاندار ہوتا ہے، اور ایک دکان کا سامان ہوتا ہے، اور ایک خریدار ہوتا ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک جو ہے نا شراب کی دکان، ایک شخص کی دکان شراب کی دکان، تو سامان اس کا کیا ہے؟ شراب ہوگا. اور جو خریدار ہے بے شک شرابی ہی ہوں گے، اور دکاندار جو ہے شراب بیچنے والا، اور اس کی دکان تو شراب کی ہی ہے. تو 4 چیزیں ہوں گی. اسی طرح سے ٹوپی کی مثال ہے. ٹوپی یا تسبیح ہو، ٹوپی کی دکان ہے، تسبیح کی دکان ہے، اور اس کا دکان والا ہے، اس کی دکان کیا ہے؟ ٹوپی کی دکان ہے. اور لینے والے جو ہے نا نمازی جو ہے نیک بندے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم بھی دکاندار ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ہم بھی جو ہے نا دکاندار ہے، اور ہماری جو دکان ہے وہ دل ہے، اور اس میں جو سامان ہے اس کا دل کا سامان ہے، اور اس کے خریدار بھی ہوتے ہیں. مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ اگر ایمان والا ہے اور اس کی دکان کیا ہے؟ دل اس کا دکان ہوگی. اور ایمان والے کے دل میں جو سامان ہوگا وہ ایمان ہی ہوگا. جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس میں دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، جس کے دل میں یہ تصدیق ہوگا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، جس کے دل میں یہ تصدیق ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، تو ایسے دل، ایسے سامان کے خریدار اللہ اور اس کے رسول ہوں گے. جیسے دکان کا سامان ہوگا ویسا خریدار ہوگا، جیسا سامان ویسی دکان. اب دل میں ہمارے اگر ایمان ہے، دل میں ہمارے اندر اگر اللہ حاجت روا تصدیق ہے، تو ایسے دل کا سامان خریدنے والے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ گندگی ہے. کافر کا دل، مشرک کا دل کیا ہوگا؟ کفر، شرک، نفاق سے بھرا ہوگا. تو اب ایسے دل میں، دل تو دکان ہے، اب اس کا سامان اگر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بےادبی ہے، اولیاء اللہ کی، انبیاء کی بےادبی ہے، گندگی سے بھرا ہے، تو ایسے سامان کا خریدار تو شیطان اور اس کے چیلے ہیں. تو ہم دیکھیں ہمارے دل میں کیا سامان ہے.
کیا ہمارے دل میں ایمان کا سامان ہے تو مبارکباد ہو. تو ایسے سامان کا خریدار اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں ایسے سامان. اگر ہمارے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیر کو بھی حاجت روا بول رہے ہیں، دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے مخلوق سے پوری ہو رہی، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی میری صلاحیتوں سے پوری ہو رہی، میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی فلاں دوست سے ہو رہی ہے، میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی سرٹیفکیٹ سے ہو رہی، تو ایسے دل کو، ایسے سامان کو صرف شیطان کا سامان ہے، اس پہ شیطان کا قبضہ ہے. ایسے دل میں یہ سامان پہ شیطان کا قبضہ ہے. اور جو سامان سڑ جاتا ہے اس سامان کو کون لے گا؟ کوئی ترکاری کی دکان ہو یا کوئی سامان کی دکان ہو، ترکاری ہی لے لے، کہ اگر ترکاری سڑی ہو جائے تو ہم لیتے ہیں، کیا ہم قبول کرتے ہیں ترکاری سڑی ہو گئی تو سڑ گئی ترکاری تو بھائی بولیں گے یہ سڑی ترکاری کیوں دے رہے ہیں آپ، اس کے آدھے ریٹ میں بھی نہ لیں گے، کیوں؟ سڑی ہوئی ہم قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دل پہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نظر دل پہ ڈالتے ہیں. اگر ایمان والا ہے تو ایمان والے کو لیں گے. اور یہ دل کو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے کہ لو میرا قلب سلیم کہاں ہے. قرآن میں کہ میں نے تمہیں قلب دیا تھا کہ امانت دی تھی، صحیح سلامت لائے ہو یا نہیں. اس کو یہاں سامان صحیح ڈالو گے، یعنی صحیح سامان کیا ہے؟ ایمان آئے گا تو صحیح سامان آئے گا، ایمان آئے گا تو اللہ حاجت روا ہے دل میں آئے گا. اگر ایمان نہیں سیکھیں گے، کلمہ نہیں سیکھیں گے، ایسے ہی بولیں گے کہ بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خبر میں جو زیادہ سوال ہو رہا وہ ایمانی قلب سے ہونے، یا جیسا سامان ہوگا وہاں ویسا جواب دے سکیں گے. اگر کفر کا سامان ہے، شرک کا سامان ہے، نفاق کا سامان ہے تو وہاں کے جو سوالات ہیں وہاں دے ہی نہیں سکیں گے. اگر ایمان سیکھ لیں گے، ابھی بھی وقت ہے، ہم ایمان سیکھ لیں گے، دل میں داخل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی بن کی تصدیق ہو جائے گی. بندہ جان لے گا کہ میری ضرورتیں ہر ضرورتیں میری پوری جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ دل میں جب بات بیٹھ جائے گی تو اس کے لیے خبر میں بھی آسانی ہو. اور خبر کی منزل میں جو کامیاب، آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب. حدیث شریف کہ جو خبر کی آخرت کی پہلی منزل جو خبر ہے اس میں کامیاب، تو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب. تو کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان ہے، بنیاد ہے. ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو دل ہمارا سنورے گا. دل میں جو سامان ہے وہ سامان صحیح ہوگا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، اولیاء اللہ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کی تصدیق ہوگی، کلمے کی تصدیق ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ دل میں کفر آئے گا، جو سامان پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، کفر، شرک، نفاق آئے گا، اور ہمارا جو بھروسہ ہوگا مخلوق پر ہوگا. اور یہ بھروسے کے ساتھ اگر ہم خبر میں جائیں گے تو ہماری تمام منزلوں میں تمام منزلوں میں ہماری ناکامیابی. تو دل کو درست کرنا ہے، دل پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے. اور حدیث شریف بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تم کی نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی. تو یہ دل کو سنوارنا ہے، دل میں صحیح سامان ڈالنا ہے. صحیح سامان ڈالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا، صحیح سامان کے لیے کلمہ سیکھنا پڑتا. جب تک ہم کلمہ نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم ایمان نہیں سیکھیں گے، کلمے سے ہی ایمان آتا ہے، جب تک ہم ایمان نہیں سیکھیں گے یہ دل میں کفر، شرک، نفاق، شیطان کا قبضہ ہوگا. شیطان کھیلنے کا ہم سے، اور شیطان ایمان کا چور ہے، ایمان چرانے آتا. تو پہلے چراتا تو کس کا سے چراتا ہوں؟ جس کا ایمان ہے. ہمارے پاس اگر ایمان ہے تو ہی چرائے گا، ایمان ہی نہیں ہے تو کہاں سے چرائے گا؟ عمل میں لگا دے گا. اس کو پتا ہے کہ عمل یہ بغیر ایمان کے کرے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اسے ہم سے اچھا پتا ہے. تو وہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں آتا، جہاں ایمان سکھایا جاتا ہے وہاں آ کے وہ ایمان چرانے دیتا، یا جہاں پر ایمان ملتا ہے، جہاں اولیاء اللہ ایمان بتاتے ہیں وہاں جانے سے روکتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے رب سے جڑ جائے گا، اس کا جو کنیکشن ہے، اس کا جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا. اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مجھے بالنے والا ہے. تو وہاں جانے سے وہ روکے گا. تو وہ روکے گا کس کو؟ اس کے پاس ایمان ہوگا روکے گا. اگر ایمان سیکھنا ہے، پہلے ہم ایمان سیکھیں گے تو اس کے دشمن بھی ہوں گے. پہلے تو سیکھنا ہے، پہلے حاجت روائی پر اللہ تعالیٰ کی اس کا داخل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کلمے دوسرا کلمے کا آدھا حصہ بھی ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہے اس میں. تو پہلے کلمے کو سیکھیں گے، ایمان آئے گا تو دل میں جو ہے نا ایمان ہوگا، دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اس پہ ہی ہوگی. اب یہ نظر، اب اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ. اب ہمارے دل میں کیا ہے؟ انہیں حاجت روا، انہیں حاجت روا، میں حاجت روا، میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میں ایک کال کرا تو یہ کام ہو جاتا، میں خالی ایک کلک کر دیا تو یہ کام ہو جاتا، میں نظر دیکھ لیا تو میں بس کام تمام ہو جاتا، میری فاش نظر ہے. تو اپنی جو الوہیت پن، اپنی جو حاجت روائی پن بول رہا ہے، اب یہ دل میں بٹھا لے کے نماز پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟
کیونکہ حدیث میں آئے نماز جو ہے نا، حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تو دل پہ ہوتی ہے یہ. اور ایک حدیث نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے متعلق کہ سکون، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، خوف اور شرمندگی نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکون کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ سکون کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اب ہم جو ہے نا بے چین ہیں. کیوں بے چین ہیں؟ پریشان ہیں، ہمارے دل پریشان ہے. کیوں؟ ہمارے دلوں میں مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھ گئی کہ میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی، فلاں مخلوق سے ہو رہی، فلاں دوست سے ہو رہی، فلاں بھائی سے ہو رہی، فلاں میرے جو ہے نا گھر والوں سے ہو رہی، پراپرٹی اگر نہیں ہوتی تو یہ جو دل میں جو بیٹھ گیا اسی لیے بے چینی ہے اور سکون نہیں آ رہا. نماز پڑھ رہے ہیں کچھ سکون، نماز پڑھ رہے ہیں تو ادھر ادھر کا خیال. زبان پہ ایک ہے، یہ کیوں ہے؟ زبان پہ ایک ہے، دل میں ایک ہے. زبان پہ اللہ حاجت روایا مگر دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن کو بٹھا لیا. سکون آنا چاہیے تھا نماز پڑھے تو، سکون کیوں نہیں آ رہا؟ ایمان داخل نہیں ہوا. بنیاد ہے سکون کے لیے جو بیسکس چاہیے وہ ایمان ہے. ایمان آئے گا دل میں، اللہ حاجت روایا. جب دل میں انڈورس ہو جائے گا، دل میں سرٹیفائڈ ہو جائے گا تو بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ یقین ہو جائے گا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہو جائے گا. اللہ میرے ساتھ ہر جگہ ہے، یہ یقین ہو جائے گا. جب یہ اس کے پاس یقین ہو جائے گا، جب ہمارے لیے یقین ہو جائے گا، یہ یقین بیٹھ جائے گا تو وہ پرواہ نہیں کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کے لیے جائے گا، نماز کے لیے جائے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سکون اسے حاصل ہوگا. کیوں؟ اسے پتا ہوگا کہ میرا سکون جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں میرا سکون، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں میرا سکون ہے. تو یہ سکون عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، یہ بھی نماز کا آگے. عاجزی کے ساتھ ہم جاتے ہیں اکڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا ہے نماز میں. یہ کیوں نہیں آ رہا؟ عاجزی کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کیوں نہیں رہی؟ عاجزی ہم کس کے سامنے کرتے؟ عاجزی ہم جو ہے نا منسٹروں کے پاس، ایم ایل اے ایم پیز کے پاس کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ ہے کہ انہیں میری حاجتیں پوری کر رہا ہے. یہ فلاں ایم ایل اے کے پاس میں گیا تو انہیں کال کر دیا، سائن کر دیا تو میرا کام ہو جاتا. یہ دل میں. فلاں باس کے پاس میں اگر گیا تو یہ دل میں ہے کہ میرا کام جو ہے یہ باس کر دے. یہ عاجزی ہم مخلوق کو دے دیے. یہ عاجزی جو دینا تھا اللہ تعالیٰ کو دینا تھا. خالق کو جو چیز دینا ہے ہم مخلوق کو دے بیٹھے. تو اسی لیے یہ دل ٹوٹ گیا. جو رشتہ تھا وہ ہم نہیں نبھا سک رہے، اس لیے جو نصرتیں ہمیں ملنا ہے وہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو ہی نصرتیں ملنی ہے. تو عاجزی کے ساتھ کیوں نہیں گڑ گڑانا؟ ہمیں جب دل میں تصدیق نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ حاجت روا ہے تو ہم عاجزی نہیں کر پائیں گے. ورنہ ہم اکڑ کے جائیں گے، اکڑ کے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر ہماری پرانی زندگی شروع. اور ایسا عمل تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مار دیں گے کہ ایمان ہی نہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عاجزی دل میں ہوتی ہے. عاجزی کب آئے گی؟ جب دل میں بیٹھ جائے گی کہ میری ہر ضرورتیں، ہر سانس، ہر لمحہ، جو ہر نعمت جو ملنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی ملنی ہے. ہر حاجتیں میری بھی اور تمام مخلوق کی جو پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. تو جب یہ آ جائے گا تو بندہ عاجزی کرے گا، مولا کے سامنے مولا سے رجوع ہوگا، عاجزی کرے گا، گڑ گڑائے گا، مولا میں تو حاجت مند ہوں. جب یہ دل میں بات بڑھے گی مولا میں حاجت مند ہوں، اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرے گا. عاجزی کون کرے گا؟ عاجزی وہی کرے گا جو اپنی حقیقت کو اور سامنے والے کی حقیقت کو جانے گا. ہم جان رہے ہیں دین میں اہم چیز ایمان ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کلمہ ہے. جب کلمہ سیکھیں گے، دل میں بات بیٹھے گی کہ اللہ حاجت روا ہے تو ہمیں اپنی حقیقت بھی معلوم ہوگی کہ میں کیا ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں. یہ دل میں بات بیٹھے گی تو محتاج مالک کے پاس کیسا جاتا؟ ایک نوکر ہے، نوکر مالک کے پاس کیسا رہتا؟ صاحب جی کیسا کرتا ہے؟ تو ہم بھی جب دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ حاجت روا ہے تو دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہم حاجت مند ہیں. یہ جب دل میں تصدیق ہو جائے گی، یہ انڈورس ہو جائے گی، یہ سرٹیفائڈ ہو جائے گی، پختگی ہو جائے گی اس میں، تو ہم بھی عاجزی کرنے لیں گے. تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا کہ میرا کیا بندہ ہے. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ تعریف کریں گے، یہ بندہ میری صحیح تعریف کر رہا. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر جسموں پہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کلر کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اسکن کلر کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کون سی کنٹری کا ہے وہ نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ دیکھتے دل میں کیا ہے اس کے. دل میں ایمان ہے یا کفر ہے؟ دل میں ایمان ہے یا شرک ہے؟ دل میں ایمان ہے یا شک ہے؟ شک کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، اللہ اکبر بول رہے ہیں، مخلوق کے اوپر بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے وہ نماز کو. تو کیا ہے؟ سکون. عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا. اس کی اب یہ کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. بغیر ایمان سیکھے یہ نہیں آتا. یہ آٹومیٹک نہیں ہے، کوئی آٹومیٹک نہیں ہے، یہ سیکھنا پڑتا. یہ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ محنت کرنا پڑتا ہے. اس پہ محنت کریں گے، اس پہ پریکٹس کریں گے، کلمہ سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے، جیسا اولیاء اللہ بتائے، اللہ والے ہم آپ کو بتائے ویسا سیکھیں گے تو ہی ہم یہ عاجزی کریں گے، تو ہی ہمیں سکون ملے گا. اور کیا ہے سکون؟ عاجزی کے ساتھ گڑگڑانا. پھر خوف. ہمارا خوف جو ہے مخلوق سے کہ فلاں پہلوان سے خوف. خوف کیا ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہونا تھا. ہم خوف یہ جو ہے نا مخلوق کو دے بیٹھے.
خوف ایک رب سے ہونا، جو پالنے والا ہے اس کا خوف ہونا تھا کہ یہ میری حاجتوں کو اللہ تعالیٰ مجھے حاجتیں پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے رہا ہے، اس کی مجھے پوچھ بھی ہونی ہے، یہ خوف ہونا تھا. میں کیا جواب دوں گا میرے رب کو، یہ خوف یہ دل میں آنا. اب یہ خوف مخلوق کا رکھ لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا، تو ایسی نماز کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ہم عمل کو کہہ رہے تھے، عمل اہم کہہ رہے تھے، پوری زندگی ہم عمل پہ لگا دی. عمل اہم ہے، عمل اہم ہے. ہمارے دل میں یہ بات بٹھا دیے تھے کہ عمل ہی اہم ہے. نماز کانفرنس، یہ کانفرنس، فلاں کانفرنس کے عمل کو ہی ترجیح دی جا رہی تھی. اولیاء اللہ بتائے ہمیں کہ ایمان اہم ہے. اولیاء اللہ یہی تو فیضان اولیاء اللہ ہے. فیضان اولیاء اللہ یہی ہے کہ وہ علم دین جو اہم ہے، جو اہم دین میں اہم چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ سکھاتے. تو ایمان اگر آئے گا دل میں تو خوف بھی ہوگا. پھر خوف اور شرمندگی بندہ شرمندگی کب کرے گا؟ جب بندہ مالک کی نافرمانی کرے گا تو شرمندگی کرے گا. اب ہم شرمندگی کہاں کرتے ہیں؟ باس کے سامنے شرمندگی کرتے. باس کو حاجت روا مان لیے نا، دل میں بات بیٹھ گئی کہ باس میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، تو اس کے سامنے شرمندگی کرتے. یہ شرمندگی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں کرنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دل میں بات نہیں بیٹھے گی کہ اللہ مالک ہے، دل میں انڈورس نہیں ہوا یہ کہ اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. جب مالک میرا اللہ ہے، یہ حاجت روا میرا اللہ ہے دل میں ہوگا تو اللہ شرمندگی بھی کرے گا. مولا کے سامنے جائے گا، اپنے جسم کو خلق کو لے کر جا کے مولا کے سامنے کہے گا کہ مولا یہ تیری امانت تھی، میں ادا نہیں کر سکا، مولا غلطی ہو گئی، مولا ہر چیز تیری ہے، مولا غلطی ہو گئی، مولا معافی مانگتا ہوں. مولا یہ گڑ گڑائے گا مولا کے سامنے، یہ عاجزی کرے گا، شرمندہ ہوگا. مولا پھر صبح گیا تھا، میں پھر غلطی کر دیا، بار بار عاجزی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. بندے کا ایمان دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے. ہمارا شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا. ایمان ہوگا تو یہ سکون ملے گا. ایمان ہوگا تو بندہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے گا، خوف بھی ہوگا، اسے شرمندگی بھی ہوگی. ورنہ وہی دل میں جو ہے نا کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا. اور زندگی بھر ہم یہ نمازیں پڑھ لے، زندگی بھر ہم حج کر لے، عمرے کر لے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے لے، اور جو ہے نا حج کر لے، تو بھی ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. کیوں؟ یہ بغیر ایمان کے عمل کر رہا. بغیر ایمان کے عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی قبول نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان نہیں ہے کسی کے پاس تو ہمیشہ کے لیے اس کی سزا جہنم ہے. اور کچھ عمل میں کوتاہی ہوئی اور کسی بندے کے پاس ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے اس کو معاف کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. بخشش کے بھی کئی ذریعے ہیں، اس کو بخشش کے کئی ذریعے، مگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو ایمان اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، تمام انبیاء کے پاس ایمان اہم ہے. بار بار یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیوں امپورٹنس ہے. یہ ایمان ہی سیکھنا اہم ہے. سب سے اہم چیز یہ ایمان ہے. دین میں سب سے اہم چیز ایمان ہے. دنیا میں بھی کام ہے، ایسا چیز ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت کی تمام منزلوں میں بھی کام آئے گا. بغیر ایمان کے ہم کتنے بھی ڈگریز لے لے، ہم کتنے بھی سرٹیفکیٹس لے لیں، ہم دنیا کے کتنے بھی امیر ترین شخص ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پوری زندگی بیکار ہو گئی ہماری. اگر ایمان نہیں سیکھے تو پوری زندگی ہماری بیکار. اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ذرہ ایمان بھی ہے، ایمان ہم سیکھ لیے تو ہم خود خوش ہو جائیں گے. دنیا میں بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے، آخرت میں بھی خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ نصرت یہاں بھی دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نصرت قیامت میں بھی دکھائے گا انشاءاللہ. اب یہ ایمان نہیں آنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم ایمان کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، یعنی اگر تم دنیا کو ترک کر دو، یعنی دنیا سے جو رغبت ہے اسے چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جو کنڈیشن ہے، دنیا سے جو رغبت ہے چھوڑ دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے پاس جو ہے اس سے رغبت چھوڑ دو، یعنی لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، تو لوگ بھی تم سے محبت کریں. تو اللہ کی محبت دل میں آنا ہے تو کنڈیشن کیا بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے جو رغبت ہے اسے چھوڑ دو. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ دنیا ہے. اور جب سے زیادہ جو ناپسند اللہ تعالیٰ کو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا غیر کو حاجت روا دل میں بٹھانا. یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. سب سے زیادہ ناپسند ہمارے دل میں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو دل میں بٹھا لیے. دنیا سے رغبت مطلب دنیا حاجت روا ہے، دنیا میری ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے، یہ دل میں بٹھا لی.
جب یہ نکلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, جو رغبت ہے چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کنڈیشن ہے. ابھی دنیا کی محبت, دنیا سے جو اٹیچمنٹ ہے, دنیا میری حاجتیں پوری کر رہی جو دل میں بیٹھ گئی بات, دنیا میری ضرورتیں پوری کر رہی جو دل میں بیٹھ گئی بات, وہ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کرے میں محبت کرتا ہوں ان سے. اللہ کی محبت کے لیے جو کنڈیشن ہے یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, دنیا سے جو اٹیچمنٹ ہے, جو دنیا کا جو انٹرسٹ ہے, دنیا سے میری حاجتیں جو پوری ہو رہی ہے وہ دل میں جو بیٹھ گئی ہے وہ نکالو تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے. ایمان پہ ایک بات ہے, ہر بات ایمان کی ایمان پہ آگے رکتی. ایمان ہے, میں ہر حدیث سکھاتی, ایمان اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. ہم دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں وہ دنیا سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ میرے سوا غیر کو حاجت روا دل میں بٹھانا. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ لیے میں ہی حاجت رہا ہوں, ہم نے کلمے میں پڑھ لیا, اب کلمہ پڑھ لیا, اب جاننا, اب جانیں گے تو یہ دل میں بات بیٹھے گی. اور اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے محبت کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ. لوگوں کے پاس جو ہے جو بھی چیزیں ہیں جو اس سے رغبت ہے اسے چھوڑ دو. اب ہم کیا ہے, لوگوں کے پاس ہم راضی ہی نہیں. ہمارا کیا ہے, اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس یہ نوکری ہے میرے پاس ایسا نہیں ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس یہ ہے, اس کے پاس اتنے پراپرٹی ہے, اتنا کم پڑا ہو اس کو اتنا مل گیا. تو یہ جو رغبت ہے لوگوں کے پاس جو رہنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رغبت چھوڑ دو. جب یہ چھوڑ دو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں. اب لوگ ہم سے کیوں نہیں مدد, اب ہر جگہ ہم جا رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہماری جو رغبت ہے وہ دنیا سے ہوگی, ہماری جو رغبت ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے ہوگی. جب یہ نکلے گا جب یہ نکلے گا تو ہم ذلیل لیں گے. اب دنیا بھر میں ہم ہر جگہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں, ہر فیلڈ میں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے رب کو چھوڑ دیا. رب سے جو رغبت لگانی تھی وہ مخلوق سے لگا دیا, وہ دنیا سے لگا دیا. اللہ حاجت روا یہ دل میں بٹھانا تھا, ہم دنیا کو حاجت روا بٹھا بیٹھے. اللہ معبود ہے, اللہ ہی الہ ہے, یہ دل میں بات رہنا ہو, یہ جانتا پن دل میں آنا تھا, یہ انفارمیشن دل میں آنا تھا. اب اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ کے دنیا کو بٹھا لیے, دنیا کے پیچھے لگ گئے, لوگوں کے پاس جو ہے اس کے پیچھے لگ گئے. تو جب ایسا کرو گے, جب یہ بے ایمانی دل میں آئے گی تو یقیناً ذلیل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہے. دنیا کیا ہے, اللہ کی ناراضگی ہی دنیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کریں گے. اللہ کی محبت کیسا آئے گی دل میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آنے کے لیے کنڈیشن ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کی محبت آنے کے لیے کنڈیشن ہے, اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن دل میں بیٹھنے کے لیے کنڈیشن ہے, وہ ایمان ہے. کلمے کو سیکھنا ہے. جب کلمہ سیکھ لیں گے تو ہی ہم ہر جگہ عزت سے جی سکیں گے. دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی, آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی, اور تمام جہاں میں اس کی عزت ہوگی. کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان آئے گا تو ہی جو ہے نا ہم ہر جگہ عزت سے جی سکیں گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ایمان سیکھنا ہے. پھر وہی بات, ایمان سیکھنا پڑتا ہے. ایمان عمل اور ایمان فرق ہے. عمل کو ہم ایمان سمجھ رہے ہیں, عمل ایمان نہیں, ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے. ایمان کنڈیشن ہے. ایمان ایسی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس کا تعلق دل سے. جب دل کی عبادت جاتی ہے, دل میں اللہ تعالیٰ حاجت روا بیٹھ جائے گی, دل میں حاجت روا جو مخلوق کی ہے وہ نکل جائے گی, تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عمل قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. حدیث شریف اور ایک حدیث شریف ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جو ریوارڈز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو شخص دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, یعنی دنیا سے جو رجوع ہونے کا ہے, دنیا کی جو حاجت روائی بنے وہ دل میں بٹھا لیا اس کو نکال دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ اللہ ہی میری حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اور حدیث کنٹینیو چل رہی ہے, اور اس کو وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اب ہمیں جو پرابلم ہے, رزق کا پرابلم ہے نا, رزق چاہیے, بے گمان رزق چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے رجوع ہو جا, دنیا کی حاجت روائی پن کو دل سے نکال لے, دنیا کی طرف جو رغبت ہے وہ چھوڑ دے. جب ایسا ہم کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر رجوع ہو جائیں گے کہ اللہ حاجت روا ہے, کلمے کو سیکھ لیں گے, ایمان آ جائے گا, دل میں تصدیق ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں. پھر آگے حدیث کنٹینیو چلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اگر یہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ایسے شخص کو. کیوں؟
کیونکہ اللہ حاجت روا یہ مخلوق کی طرف دنیا کی طرف مائل ہو گیا, دنیا کی طرف رغبت ہو گئی اس کی. تو بات کیا ہے, ہر چیز جو ہے نا ایمان ہوگا تو جو ہے نصرتیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والا ہی میرے پاس پسندیدہ ہے, ایمان والا ہی میرا دوست ہے. ایمان ہوگا تو میں بے گمان رزق دوں گا. ایمان ہوگا, دنیا کی محبت, دنیا سے جو رغبت ہے, دنیا کی حاجت روائی پن جو دل میں بٹھا لیا, جو غلط تصدیق ہو گئی, یہ نکالے گا اور میری حاجت روائی پن کو دل میں داخل کرے گا تو میں اس کو انعامات دوں گا, میں اس کو بے گمان رزق دوں گا, میں اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروں گا. یہ کنڈیشن سے فلفل کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا ہے. ایمان بہت اہم ہے. اور ایک حدیث شریف ہے, یہ حدیث خصوصی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حدیث عرض کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث خصوصی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی. داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی. حدیث خصوصی ہے کہ داؤد علیہ السلام, اے داؤد, جو شخص مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آئے, اللہ تعالیٰ فرما رہے جو شخص مخلوق سے بے نیاز ہو گیا. مخلوق سے بے نیاز مطلب اب اس کے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن نہیں رہتی. مخلوق حاجت مند ہے, یہ دل میں رہتا. مخلوق سے بے نیاز مطلب وہ مخلوق میں رہے گا مگر مخلوق کی حاجت روائی پن اس کے دل میں نہیں رہے گی. اس کے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گی کہ مخلوق حاجت مند ہے, مخلوق سے میری کوئی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمانا, اے داؤد, اگر جو شخص مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آئے, میری پروڈکشن میں آئے, اور میں اس کے دل کو ایسا ہی پاؤں. اللہ تعالیٰ کی نظر کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دل پہ دیکھ رہے ہیں. اگر میرے پاس کوئی مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آئے اور میں یہ شخص کو ایسا ہی پاؤں, اس کے دل کو ایسا ہی پاؤں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم کو نہیں دیکھتے, کلر کو نہیں دیکھتے, صورتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کی ہر بندے پہ جو نظر ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا اور میری پناہ میں آ جائے گا اور میں اس کے دل کو ایسا ہی پاؤں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی مخلوق ایسے شخص کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو ان مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ بنا دوں گا. کیا ہے کنڈیشن؟ لیکن مخلوق سے بے نیاز جو ہو جائے گا, مخلوق کی جو حاجت روائی پن دل سے نکال لے گا اور میری پناہ میں آ جائے گا. اللہ کی پناہ کیا؟ اللہ حاجت روائی دل میں ہونا, اللہ ہی میری ضرورتوں کو پوری ہو رہا ہے, اللہ ہی میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, دل میں ہونا. اور اللہ کہہ رہے ہیں میں اگر اس کے دل کو ایسا ہی پاؤں, دل میں یہ کنسسٹنٹلی رہنا, ریگولر رہنا, یہ میں دل کو اس کو اگر ایسا پاؤں تو اگر کوئی ساتوں زمین کی مخلوق ہو, ساتوں آسمان کی مخلوق ہو, اس کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو میں اس کے لیے راستے نکال دوں گا. یہ پرابلمس کے لیے جو سولوشن ہے میں دوں گا, جو راستے کھولنے ہیں میں دوں گا, اللہ تعالیٰ فرماتا. پھر حدیث کنٹینیو چلتی آگے. اگر کوئی شخص مجھے چھوڑ کر مخلوق کی پناہ میں جائے, اب اپوزٹ میں, اگر کوئی شخص مجھے چھوڑ دیا اور مخلوق کی پناہ میں گیا, کیا مخلوق کی پناہ مطلب مخلوق سے ضرورتیں پوری کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے, مخلوق کی طرف مائل ہو رہا ہے, مخلوق کی طرف رغبت کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے دل کو ایسے ہرسوں سے, ایسی امیدوں سے بھر دوں گا کہ اس کی یہ امیدیں کبھی پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے, مگر ایمان میں کچھ کمی ہو, ایمان ہی نہیں ہے بندے کے پاس, اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف رجوع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, میں ایسی شخص کے دل کو ہرس سے بھر دوں گا, ایسی امیدوں سے بھر دوں گا کہ وہ امیدیں اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی پوری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہ کبھی پوری نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایسے شخص کے اسباب کو منقطع کر دوں گا. جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں منقطع کر دوں گا. جو مخلوق کی پناہ میں جا رہا, میری پناہ کو چھوڑ کر اس کے ہر اسباب کو میں منقطع کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ناراضگی کا بتا رہے ہیں, اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کس وادی میں ہلاک ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں اس کے دل کو ایسی ہرسوں سے, ایسی امیدوں سے بھر دوں گا کہ وہ شخص کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوئی, اور اس کے جو ہے نا اسباب کو منقطع کر دوں گا, اور جو ہے نا میں اس کو کس وادی میں ہلاک ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میری پناہ میں آئے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ بنیادی جو بیسک ہے, بیسک جو دین میں ہے وہ ایمان ہے.
جب ایمان سیکھ لے گا تو اللہ کی پناہ میں کیسا آنا ہے وہ بھی سیکھ لے گا بندہ. اللہ کی پناہ کیا ہے وہ بھی معلوم کر لے گا. اب مخلوق کی طرف ہم مائل ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں مخلوق سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مخلوق حاجت روا سمجھ رہے ہیں ہم, یہ دل میں بیٹھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے کدھر اس وادی میں ہلاک ہو, مجھے پرواہ نہیں, میں اس کے دل کو, اللہ تعالیٰ کی نظر بھی دل پہ, عذاب بھی اللہ تعالیٰ دل پہ دیں گے, میں اس کے دل کو حرصوں سے بھر دوں گا, امیدوں سے بھر دوں گا, اور یہ اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اسباب یہ سمجھ رہا ہے کہ اسباب اس کی ضرورتیں پوری کر رہی, میں اس کے اسباب کو منقطع کر دوں گا. وہ اسباب بھی چلے جائیں گے, جو اسباب ہم دل میں بٹھا لیے وہ بھی چلے جائیں گے. جو نعمتیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں سے مل رہی ہے, ان سے مل رہی ہے, ان سے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نعمتیں منقطع کر دوں گا. تو یہ نہ سمجھے اسباب استعمال کرنا ہے مگر مخلوق میں رہنا ہے, اسباب کو استعمال کرنا ہے مگر دل میں یہ نہیں رہنا ہے کہ ان سے میری حاجتیں پوری ہو رہی, اللہ میری حاجتیں پوری کر رہا ہے, یہ دل میں. اب یہ کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا, زندگی بھر سیکھنا ہے, زندگی بھر اس کی پریکٹس کرنا ہے, زندگی بھر یہ بات دل میں بٹھانا ہے. یہ بات آسانی سے دل میں اس کی پریکٹس کرنا پڑتا, اس کی محنت کرنا پڑتا. صحابہ نے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 13 سال اس کی ٹریننگ دی, ایمان کی ٹریننگ دی, تب جا کے وہ ایمان والے بنے. اور زندگی بھر وہ ٹریننگ دیتے رہے. صحابہ خود بھی ٹرینڈ ہوئے, پھر دوسروں کو بھی ٹریننگ پہنچائے, دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے. انبیاء تمام ایمان کی دعوت دیتے تھے, اولیاء اللہ تمام آج تک بھی جو کام ہو رہا ہے اور قیامت تک بھی جو ہوگا ایمان کی اہمیت بتائیں گے اور ایمان سکھائیں گے. ہم بھی پھر اہل ایمان سیکھ کے خود دوسروں کو بتا سکیں گے. ہم خود ہی نہیں سیکھے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں, پہلے خود سیکھے سمجھے پھر دوسروں کو بتائیں, اس کی اہمیت جانے, ایمان کتنا اہم ہے. دنیا کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پہ. ایمان نہیں سیکھیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے, اور ایک بار موت آ گئی کوئی واپس نہیں آنے والا, کوئی آج تک واپس نہیں آیا. تو موت آنے سے پہلے تیاری کر لو, ایمان سیکھ لو. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر کا ہے کوئی چھوٹی عمر کا, ہر ایک بندے کو سیکھنا ہے. یہ ایمان حاصل کرنے کا جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ, مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ سب سے اہم علم ہے. ایمان کا جو علم ہے وہ سب سے اہم ہے, وہ سیکھنا ہے. وہ سیکھیں گے تو کامیابی ہے دونوں جہاں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے, ارشاد فرماتے کہ جو بندہ نعمتوں کو اپنی طرف سے سمجھتا ہے, یا جو بندہ نعمتوں کو, اللہ کی جو نعمتیں دوسروں کی طرف سے سمجھتا ہے, آپ فرماتے یہ بے ایمانی ہے. اور آپ یہ آگے ارشاد فرماتے کہ بے ایمانی ہی اصل دنیا ہے, بے ایمانی ہی دنیا ہے. فرماتے نعمتوں کو اپنی طرف سے سمجھنا کہ یہ نعمتیں ملی میری طرف سے ملی, نعمتوں کو لوگوں کی طرف سے سمجھنا, مخلوق کی طرف سے سمجھنا, یہ بے ایمانی ہے, اور بے ایمانی ہی دنیا ہے. دین کیا ہے؟ ایمان حاصل کرنا دین ہے. ایمان ہی دین ہے, اور بے ایمانی کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند جو چیز ہے وہ دنیا ہے. ہم دیکھیں اب کہ جو نعمتیں لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہم لاکھوں نعمتیں کروڑوں نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے, اب ہمیں دکھتی ہی نہیں نعمت. ہمیں کیا دکھتا ہے کہ انہیں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا تو اس کو خوش کرنے دیکھتے, انہیں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا تو اس کو خوش کرنے دیکھتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نعمتیں ہمیں جو مل رہی ہے ہمیں ان سے مخلوق سے مل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دل میں یہ تصدیق ہے, غلط تصدیق ہے کہ اللہ حاجت روا نہیں ہے, مخلوق حاجت روا ہے. تصدیق جب دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ میری جو ہر حاجت ہے, تو بندہ کہے گا کہ میری جو ہر حاجت پوری ہو رہی ہے اللہ سے. جب کہے گا, دل میں بات بڑھ جائے گی تو کہے گا ہر نعمت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب وہ کہے گا یہ آنکھ جو مجھے روشنی ملی ہے اللہ تعالیٰ سے, جب وہ کہے گا اس کان میں جو سماعت ہے یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, جب زبان میں جو بول ہے یہ وہ سمجھے گا, وہ دل میں جب بات بڑھے گی اللہ حاضر تو کہے گا کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ نے مجھے بولنے کے لیے جو ہے صلاحیت دی ہے, اللہ ہی مالک ہے, تو نعمت سمجھے گا. سانس جو چل رہی ہے 24 آورس وداؤٹ سلنڈرز, آکسیجن سلنڈرز, اللہ تعالیٰ سانس دے رہے ہیں, یہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ. لاکھوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر نعمتیں ہے. یہ نعمتوں کی تصدیق دل میں جب ہو جائے گی, تصدیق کلمے کی, تو یہ سمجھے گا بندہ. اب مخلوق سے مل رہا ہے, مخلوق میں رہ کے بے ایمان کیا ہوتا ہے؟ مخلوق میں رہ کے مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا لیتا. جب مخلوق میں رہ کا ایمان والا کیا کرتا ہے؟ مخلوق میں رہ کے مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکال دیتا. مخلوق حاجت مند ہے دل میں لے کے آتا. تو ایمان بننا, پہلے ایمان والا بننا, ایمان سیکھنا. جب سیکھیں گے تو ایمان سیکھیں گے تو ہم جواب دے سکیں گے. ہم مخلوق میں بھی رہے, مخلوق کے ساتھ نوکری بھی کریں, مخلوق کے ساتھ معاملات بھی کریں, رشتہ داری بھی نبھائیں, دوستی بھی کریں گے, تو یہ تصدیق جب پریکٹس کریں گے تصدیق ہوگی. ورنہ شیطان آئے گا, یہ تصدیق کو نکال لے گا, شک ڈال دے گا. تو شک سے بچنے کے لیے ایمان سیکھنا, پھر حفاظت بھی کرنا ہے ایمان کی. ایک واقعہ رکھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ کے ایمان کا واقعہ.
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے جو ایمان لانے سے پہلے جو آپ کا واقعہ ہے، پہلے آپ جو ہے نا کافروں کے ساتھ تھے، ابو جہل کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آپ کی صحبت تھی. ایک دفعہ آپ نے ایک ارادہ کر لیا تھا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمع رسالت کو بجھا دوں گا، ایسا آپ نے ارادہ کر لیا تھا. اب ابو جہل اور سب اس کی ٹیم خوش. آپ کیا ہے تلوار لے کے ایک دفعہ نکل گئے. آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، آپ تلوار لے کے نکل گئے گھوڑے پہ کہ غلط ارادے سے نکل گئے. اب راستے میں ایک شخص ملے، وہ صحابی ابھی نہیں بنے، بعد میں صحابی بنے. وہ شخص کہنے لگے کہ اے عمر کیا بات ہے، اتنے غصے میں ہو، تلوار لے کر کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں، یہ ارادے سے جا رہا ہوں، غلط ارادے سے. تو وہ شخص کہتے کہ وہاں چھوڑو، پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو. آپ کی بہن جو فاطمہ ہے وہ ایمان لائی چکی ہے، پہلے وہاں جا کے دیکھو، پہلے وہاں کلاس لو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلٹ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں، بہن کے گھر پہ آتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں دور سے. اب آپ جب کھٹکا مارتے ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں، کھٹکا مارتے تو اندر جو ہے نا قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی. آپ کی بہن جو ہے نا، ایک صحابی رسول جو ہے نا قرآن سکھانے آتے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ، ان کی بہن کے ہسبینڈ بھی وہاں پر ہوتے ہیں. جیسا ہی کھٹکا سنا، جیسا ہی آواز سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ دونوں چلے گئے وہاں سے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا. اب جیسا ہی دروازہ کھولا آپ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے لگے آپ کی بہن کو. اتنا مارنے لگے کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا. کیوں مارا؟ کہ یہ میری بہن ایمان کیوں لگی. اب آپ کی بہن ایمان والی، آپ ابھی ایمان نہیں لائے. آپ کی بہن نے آج تک بھی آپ کے جو بھائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک لفظ بھی آج تک نہیں کہا تھا. اب آپ کے پاس ایمان آ گیا تھا. جیسا ہی آپ نے مارا، اتنا مارا، آپ نے کہا اے عمر، جسم پہ تو تم ظلم کر سکتے ہو، مگر جو بات دل میں اتر گئی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر میں نے جو ایمان لا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے ایمان لا لیا، وہ بات دل سے نہیں اتری. جیسا ہی آپ نے یہ سنا، مطلب ایمان اور کفر کی بات ہو رہی. جب ایمان ہوتا ہے تو کفر کو دبا دیتا ہے ایمان ہوتا ہے. اب آپ کے پاس ایمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے. آپ دیکھیں کہ یہ میری بہن، ایسا اس کو کیا ہو گیا جو ایسی بات کر رہی ہے، آج تک میرے سامنے آواز نہیں کی. آپ نے کہا، آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے. آپ نے کہا کہ کیا آواز، کچھ مجھے آوازیں آ رہی تھی، کیا آواز کیا تھی؟ آپ نے کہا وہ قرآن کی تلاوت تھی. یہ جو ہے نا ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے لیے جو ہے نا پاکی چاہیے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، آپ وضو غسل کر کر آتے ہیں اور جو ہے نا قرآن کی تلاوت آپ کی بہن کراتی ہیں. تو آپ پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں لگتا، کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ تو یقیناً اللہ کا کلام لگ رہا ہے. اب ایمان کے قریب آپ آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ تو عام کلام نہیں. اب فوراً آپ وہاں سے نکلے. دیکھیں عورتوں کا رول، دیکھیں جب عورتیں جب ایمان والی ہو جاتی ہیں تو گھر پورا ایمان والا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کوئی ہمیں آ کے سکھا دے ایمان، ہم خود ٹرائی نہیں کر رہے. آپ کی بہن کا کتنا رول تھا. بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آئے، ایمان لے کے آئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، مگر اللہ تعالیٰ ذریعہ کس کو بنائے؟ بہن کو بنائے. دیکھیں بہن کا رول دیکھیں. عورتیں جب ایمان آ جاتا ہے تو کفر کے سامنے بھی آپ لوگ ڈگمگاتے نہیں. کفر کے سامنے بھی جو ہے نا اللہ حاجت روا، جب تصدیق ہو جاتا ہے تو بات چیت کرتے ہیں. جو بات کرنا ہے وہ بات کر کے رکھتے، کسی سے ڈرتے نہیں. مخلوق کا جو ڈر ہے وہ نکل جاتا، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو. تو آپ کے پاس یہ ایمان تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے. اب وہاں سے نکل کر پھر تلوار ہاتھ میں لے کے گھوڑے پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کو آنے دو. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو ہے نا ابھی ایمان لاتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے اگر عمر اچھے ارادے سے آئے تو ہم ان کا ویلکم کریں گے، اگر ان کی نیت صاف نہیں ہے تو جو تلوار سے وہ آ رہے ہیں اسی سے ان کی گردن کاٹ دیں گے. تو جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے. جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ایمان والا ایمان کی بات کرتا. جب آپ ابھی ایمان لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ردائے مبارک آپ کے گلے میں ڈال کر فرمایا کہ اے عمر، کیا اب یہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟
تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو ایمان لا لیتے. اب صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تصدیق بھی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اب ایمان والے ہو گئے. اب صحابی کا شرف حاصل ہو گیا. اب صحابی کا جب شرف حاصل ہو گیا، دل میں تصدیق ہو گئی، ایمان آ گیا، ایمان کا وزن دیکھیے. اب کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اے عمر بے شک ہم حق پر ہے، بے شک ہمارا دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی حق پر ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں یہ بھی حق پر ہے. پھر نبی حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہم حق پر ہے تو ہم جو ہے نماز کھلم کھلا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے کہا ہم کعبۃ اللہ میں اعلانیہ طور پہ نماز پڑھیں، ابھی ایمان لائے. ہم بچپنے سے ہم کہہ رہے ہیں عمل سے ایمان، ابھی ایمان آئے، تصدیق ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، بہن کا ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. ابھی ایمان لائے، آپ کی کیفیت دیکھیں، آپ کی کیفیت دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم حق پر ہے، ہم جو ہے نماز جو ہے نا کعبۃ اللہ میں پڑھیں. اب وہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے اولاد کو بیوہ کرنا ہے، کسی کو یتیم کرنا ہے، اگر بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ حضرت عمر کا مقابلہ کرے. سب سے پہلے عمر کا مقابلہ کرے، عمر سے ہاتھا پائی ہو جائے تو اب نماز ادا ہوتی ہے، سب لوگ گھر پہ چلے جاتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب ایمان کی کیفیت دیکھیں، ایمان جب آ جاتا ہے تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائی، ابھی ایمان لائے، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی تصدیق ہوئی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ابھی تصدیق ہوئی، حق کی تصدیق ہو گئی. ہر گھر پہ آپ جاتے کھٹکا مارتے، ہر گھر پہ مکہ کے جا کے کھٹکا مار کے کہتے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم لوگ کمزوروں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرتے تھے، اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تمہیں ہاتھا پائی کرنا ہے تو سب سے پہلے عمر سے مقابلہ کر. تو یہ ایمان کی ضرورت ہے کہ ایمان جب آ جاتا ہے تو کسی کا خوف نہیں ہوتا. اور اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ارادے سے گئے، آج آپ کا مقام کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اور آپ کدھر ہے؟ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم مبارک میں آپ کا مقام ہے. آپ کا ارادہ کیا تھا؟ جب ایمان آ گیا، آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت تھی، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اور آپ کا مقام سرکار کے ساتھ. دنیا میں بھی آپ کہتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور آخرت میں بھی آپ کو جو جہاں مقام ملا، جو مقدس جگہ ملی، وہ مدینہ منورہ ملی. تو ایمان اہم ہے. ایمان کب آئے گا؟ سیکھیں گے تو آئے گا. لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی تو آئے گا، الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی تصدیق ہونا. تو ایمان سیکھیں گے، ایمان دل میں آئے گا تو ہم جو ہے نا نصرتیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جو مقابلہ کرنا ہے دنیا سے وہ بھی ہمارے لیے آسانی ہوگا. جو دروازے جو راستے میں مشکلات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کریں گے. مگر شرط کیا ہے؟ ایمان لانا. ہم عمل کو ایمان سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. زندگی بھر بھی اگر ہم عمل کرتے رہے تو ہمیں وہ نصرتیں نہیں ملیں گی. ایمان شرط ہے، ایمان کنڈیشن ہے. ایمان کی کنڈیشنز فلفل ہوں گے تو اسلام میں جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ورنہ نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، کتنی بھی نوافل پڑھ لے، تہجد گزار ہو، تو کتنا بھی جو ہے نا قرآن پڑھنے والا ہو، اگر ایمان نہیں ہے دل میں، اگر اللہ تعالیٰ حاجت روا دل میں تصدیق نہیں ہے تو اس کی سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے. کوئی عمل قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کوئی عمل قبول نہیں کریں گے. کیونکہ اہمیت بار بار اصول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اصول یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہو، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اصول فالو کرنا ہے تو اولیاء اللہ کا دامن چاہیے، اولیاء اللہ سے نسبت چاہیے. جب تک ہم یہ اصول فالو نہیں کریں گے، اولیاء اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں کریں گے تو ہم یہ ایمان نہیں سیکھیں گے. ورنہ ہم عمل کے پیچھے لگ جائیں گے، اور یہ بڑا شیطان کا دھوکہ ہوگا. یہ دھوکے میں ہی ہم دنیا سے چلیں گے، اور خبر میں جاتے ہیں ایمانی سوال ہے وہاں فیل ہو جائیں گے. من ربو کا ما دینو کا بولے تو فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ یہاں پر کچھ اور تصدیق کر کے گیا، وہاں پر سوال کچھ اور. جو تصدیق یہاں کا وہی جواب دے گا. وہ تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بگونے میں اگر چاول بن رہا ہے تو کیا سالن نکلے گا اس میں سے؟ کہ کسی بگونے میں چاول بن رہا ہے، کوئی کہے کہ سالن نکلے گا تو آپ کہیں گے سالن کیسا نہیں، چاول پک رہا ہے تو چاول نہیں نکلے گا. جو چیز سالن اگر پک رہا ہے تو سالن نہیں نکلے گا، چاول نہیں نکلے گا. جو چیز بگونے میں پک رہی ہے، جو چیز بگونے میں جو ہے نا مکسنگ ہو رہی ہے وہی بنے گی، کچھ اور نہیں بنے گا. آپ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے اسی بات پہ کہ اگر دل میں کلمہ اترے گا تو ہی اللہ کے پر بھروسہ ہوگا.
اگر دل میں کلمہ نہیں اترا، اگر دل میں تصدیق نہیں ہوئی اللہ حاجت روا ہے، اگر دل میں تصدیق نہیں ہوئی کہ اللہ کی الوہیت پن کی، اللہ کی حاجت روائی پن کی، تو دل میں شک ہوگا اور مخلوق پر بھروسہ ہوگا. جیسا بگونے میں کا سامان ہوگا، جو بگونے میں کھانا پانے کا وہی نکلے گا. سالن بن رہا ہے تو سالن ہی نکلے گا، کامن سینس ہے. کوئی بولا سالن بن رہا ہے کھانا نکل جائے گا، وہ تو ہٹ گیا بولتے اس کو. تو اسی طرح سے دل میں اگر تصدیق نہیں ہے اللہ کی حاجت روائی پن کی، مخلوق کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہو گئی، غلط تصدیق ہو گئی، مخلوق سے سمجھ رہا ہے کہ میری حاجتیں پوری ہوگی، تصدیق ہو گئی، تو اس کا بھروسہ مخلوق پہ ہی ہوگا، اس کا بھروسہ مخلوق پہ ہی ہوگا. اور اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول کے وعدوں پر اس کو شک ہوگا. کیوں؟ کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی. یہ دل کا سامان درست کرنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا. جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے، جب تک ایمان پہ محنت نہیں کریں گے، تو ہماری جو سکون والی زندگی ہے وہ کبھی نہیں ہے. سکون چاہیے تو یہ ایمان سیکھنا. سکون کا تعلق دل سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ایمان سیکھنا پڑتا. قرآن سمجھنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا. ہر عمل کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان ہوگا تو وہ ہر عمل درست ہوگا، ورنہ نمازیں پڑھ لے تو وہ عمل بیکار ہے. ایمان سیکھنا ہے. ہر اس میں ایمان کی بات چل رہی، ایمان اہم ہے بات چل رہی، ایمان سیکھنا ہے یہ اہم بات چل رہی ہے. اولیاء اللہ ہمیں بار بار مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایمان اہم ہے، ایمان اہم ہے. کیوں؟ پوری زندگی لگا دی مثالیں ہمارے سامنے، ہم سمجھ رہے نہیں. اور ایک مثال تفسیر نعیمی میں دیتے ہیں کہ جب بارش ہو جاتی ہے، بارش ہو گئی، بہت زیادہ بارش ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کبھی ہوتا ہے کہ کبھی جو نا رینی سیزن میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو روڈ سارے، سڑکیں جو سارے محلات سارے بھیگ جاتے ہیں، مطلب پانی جو ایک لیول تک بڑھ جاتا ہے. تو آپ مثال دیتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ ایک شخص کے سامنے اوپن ایریا تھا، تو وہ گھر کے سامنے سارا تالاب، مطلب پانی بھر گیا، تالاب کی طرح لگ رہا تھا، پانی کچھ اونچائی تک بڑھ گیا تھا. اب یہ شخص نے سوچا کہ پانی یہاں پر بھر گیا، کیوں نہ اس میں سے مچھلی نکال لوں، وہ سوچ رہا ہے. اب وہ کیا کیا وہ شخص کیا گیا، مجھے مچھلی نکالنا ہے اس میں سے بول کر وہ جو گالا ہوتا ہے، جو فشنگ راڈ ہوتا ہے وہ لے کر گیا. اب جا کر مچھلی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے دن گیا، مچھلی نہیں ملی، پریشان ہو رہا ہے مچھلی کیوں نہیں ملی. جو پانی پڑتا ہے اس میں مچھلی کبھی بھی نہیں نکلتی. دوسرے دن گیا، پھر وہی کام کر رہا ہے، پھر وہ سوچا کہ مچھلی کیوں نہیں نکل رہی، تو پانی اتنا سارا ہے. تیسرے دن گیا، چوتھے دن گیا، بارش چل رہی ہے. ایک وقت ایسا آیا 2 4 5 دن کے بعد وہ پانی سارا سوکھ گیا. اگر ہم ایسا حرکت کریں تو ہمیں کیا کہیں گے؟ بھائی اس کا دماغ ہے، یہ پانی میں مچھلی کہاں سے آئی، ایسا کہا. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں مثال دے کے کہ ہماری مثال بھی وہ مچھلی پکڑنے والی کی طرح ہے. وہ تالاب کو جانا تھا مچھلی پکڑنا ہے، تو وہ گھر کے سامنے نیٹ ڈال کے جو ہے نا مچھلی پکڑ رہا، وہ جو فشنگ راڈ ہے وہ ڈال کے مچھلی پکڑ رہا، جو گالا ہے وہ ڈال کے مچھلی پکڑ رہا، تو اس کو مچھلی کبھی نہیں ملے گی. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مخلوق سے ہو رہی. ہم سمجھنے سے کیا ہماری حاجتیں مخلوق سے پوری ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جس طرح اس کو مچھلی وہاں پر کبھی نہیں ملے گی، اسی طرح سے ہماری کوئی حاجت مخلوق پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق حاجت مند ہے. حاجت روا اللہ تعالیٰ جو کلمے میں ایمان لیے وہ اللہ ہی حاجت روا، میں ہی حاجت روا بول کے. اب ہم اللہ حاجت روا ہے، جہاں پر ملتا ہے وہاں پر جانا، حاجتیں جو ہماری پوری کرنا ہے جہاں ملتی وہاں جانا. ہم جو ہے مخلوق کے پاس جا رہے ہیں. ہم ایک مخلوق کے پاس گئے، باس کے پاس گئے، میری یہ حاجت ہے، باس بولا ریجیکٹ. پھر ہم اس کے پاس نہیں ملے، پھر اور ایک کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس نہیں ملے، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس نہیں ملے، رشتے دار کے پاس جا رہے ہیں، رشتے دار کے پاس، دوست کے پاس جا رہے ہیں. تو ایک جگہ میں ہر جگہ مایوس ہو رہے ہیں. کیوں؟ مخلوق خود حاجت مند ہے، میں حاجت مند ہوں، وہ حاجت مند ہے، ہر ایک حاجت مند ہے. حاجت مند کی حاجت مند پوری نہیں کرتا، حاجت روائی حاجتیں پوری کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہی حاجت روا ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ حاجت روائی دل میں ہوگا تو بندے کو سمجھ آ گئی، ارے اللہ حاجت روا ہے، میری ہر ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا کہ مولا میری حاجتیں پوری کر، مولا یہ میری ضرورتیں پوری کر رہا. اب یہ کب ہوگا؟ یہ آنے کے لیے، کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑے گا. ایمان نہیں سیکھیں گے تو یہ دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن رہے گی اور ہم مخلوق کی طرف جائیں گے. جس طرح وہ شخص مچھلی گھر کے سامنے والے پانی کے پاس پکڑ رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ جاہل ہے. ہم اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں جاہل ہے. یہ ہماری جہالت ہے. ہم جو مخلوق کو بٹھا لیے کہ میری ضرورتیں مخلوق کو پوری کر رہا ہے، میری جو حاجتیں مخلوق سے پوری ہو رہی، یہ ہماری جہالت ہے. اور یہ جہالت کب ہوگی؟ اگر ہم ایمان نہیں سیکھیں گے تو موت آتے ہی ہماری جہالت دور ہوگی. جب حقیقت کو ہم دیکھ لیں گے، جب ہم سوالات نہیں کر سکیں گے تو ہماری یہ حقیقت جو سامنے آئے گی، جب ہمیں پتہ چلے گا. مگر ہمیں اب وقت ہے، ہمیں اب وقت ملا ہے تو وقت کا صحیح استعمال کریں
وقت کو صحیح یوٹیلائز کرے. جب ہم وقت کو صحیح یوٹیلائز کر لیں گے, ایمان سیکھ لیں گے, دل میں بٹھا لیں گے کہ اللہ حاجت روا ہے, کلمہ سیکھ لیں گے, تو ہم ہر مخلوق کو یہ دیکھیں گے, اپنے آپ میں بھی دیکھیں گے, ہر مخلوق میں یہ دیکھیں گے یہ بھی حاجت مند ہے, میں بھی حاجت روا ہوں, ان سب کا حاجت روا, میرا حاجت روا اللہ ہے, اللہ ہی حاجت روا. دل میں تصدیق ہوگی, لیکن تصدیق کے لیے علم ہونا, علم دین ہونا. علم لا الہ الا اللہ ہی نہیں اہمیت نہیں دے رہے. اولیاء اللہ علم لا الہ الا اللہ کی اہمیت دیتے تھے. لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ہی ایمان آئے گا, بغیر علم لا الہ الا اللہ کے ایمان نہیں آئے. ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, تمام قرآن اور حدیث کی گواہی دیتے. ہم لا الہ الا اللہ اگر نہیں سیکھیں گے تو ہمارے دل میں کیا ہے, کفر رہے گا, شرک رہے گا, نفاق رہے گا, اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوگا, ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے, اولیاء اللہ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے, اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, گندگی ہے, یہ سامان ہے, یہ دل کی ناپاکی ہے, اور یہ دل کی ناپاکی اللہ کو ناپسند ہے, پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس ناپاکی. ہم دنیا میں کچھ ناپاکی ہمارے گھر میں پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت میں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ کی پسند کیا کرتے, دل میں پاکی پسند کرتے. اللہ تعالیٰ میری الوہیت پن کی تصدیق ہونا بولتے اللہ تعالیٰ. ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ کی حاجت روائی پن کو دل میں تصدیق کر رہے ہیں یا مخلوق کی. مخلوق کی کر رہے ہیں تو سیکھنا ہے. اللہ حاجت روائی تصدیق کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جانا, ایمان سیکھنا, ایمان سیکھنے کا ذریعہ کلمہ سیکھنا, کلمے کو زندگی بھر سیکھنا ہے. زندگی بھر بھی سیکھے تو اس کی کمپلیٹ نہیں ہوگا. زندگی بھر دل میں بٹھانا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر ہو. تمام اولیاء کیا دعا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ہم کیا دعا کرتے ہیں, ہمیں یہ مل جاؤ, وہ مل جاؤ, وہ مل جاؤ. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. خاتمہ بالخیر ہو مطلب ایمان پہ خاتمہ ہو, اچھا خاتمہ ہو. اس کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. خالی دعا کریں کہ عمل نہیں کریں, دعا بھی کرنا ہے, پھر محنت بھی کرنا ہے, ایمان سیکھنا ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 11. اے ایمان والو, اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں نے احسان کیا ہے, جو نعمتیں میری ہے اس کو یاد کرو. ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یاد کرو کہ جب کچھ لوگوں نے تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان سیکھیں گے تو اللہ پہ بھروسہ آئے گا. تو ایمان اہم. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, اللہ نے تمہیں جو انعامات دیے ہیں اس کو یاد کرو, اس کو جو یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ کب یاد کرے گا بندہ, اللہ کے احسانات کب یاد کرے گا, اس کے دل میں بات بیٹھے گی کہ میری حاجتیں, میری ضرورتیں, میرا مالک, میرا رازق اللہ ہے. جب یہ دل میں ہوگی تو کرے گا نا. دل میں مخلوق ہوگا تو مخلوق کی طرف دیکھے گا کہ میری نعمتیں مخلوق سے مل رہی. اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں مجھے اپنے آپ سے مل رہی ہے, مخلوق سے مل رہی ہے, تو یہ بے ایمانی, اور بے ایمانی ہی دنیا ہے فرمایا. تو یہ بے ایمانی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں جو مل رہی ہے. اب یہ بے ایمانی کو دور کرنے کے لیے کلمہ سیکھنا پڑتا, ایمان لانا پڑتا, دل میں تصدیق ہونا, صحیح تصدیق ہونا, سچ کی تصدیق ہونا. سورہ سبا آیت نمبر 22. ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ, وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں. جو ہم اللہ کے سوا جو اس کو پکار رہے ہیں کہ میری انہیں حاجتیں پوری کرتا, انہیں حاجتیں پوری کرتا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا بلاؤ, وہ آسمانوں میں زمین میں ذرہ بھر بھی چیز کے بھی مالک. ذرہ بھر کے بھی مالک نہیں ہے کوئی مخلوق, ذرہ بھر کے بھی مالک نہیں ہے. ہر چیز کا مالک ذرہ برابر بھی ہو اللہ ہی ہے. اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے, اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار. زمین آسمان ہے, سب کا مالک اللہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, میں جو بنایا ہے میں اکیلا بنایا. تو یہ دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ہی میری مدد کرتا, اللہ ہی میری رازق ہے, اللہ ہی میرا حاکم ہے, اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ دل میں آنا, یہ دل میں آیا, ایک سے زیادہ ہو گیا تو معبود ہی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. میں ہی ہوں حاجت روا. یہ بار بار یہ قرآن میں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ہی حاجت روا ہوں, میں ہی مددگار ہوں, میں ہی نصرتیں دیتا ہوں. کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ
ایمان ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے, یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت کی چیز کیا ہے, ایمان ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 40. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اب جو اللہ کو چھوڑ کے ہم پکارتے ہیں کہ انہیں میری ضرورتوں کی پوری کرتا, انہیں میری حاجتیں پوری کرتا, میں اس سے پل رہا ہوں, اس سے مجھے نعمتی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ یہ لوگوں نے کون سی چیز پیدا کی, یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے, آسمانوں میں بنانے میں کیا ان کی کوئی شرکت ہے, یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں, ان میں سے کوئی بات بھی نہ زمین بنائے نہ آسمان, کوئی چیز میں ان کا شریک نہیں, اور بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں وہ محض دھوکہ ہے. جو ایک دوسرے کو وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں ضرورتیں پوری کرا, میں ضرورتیں پوری, یہ دھوکہ ہے. اب یہ دھوکہ کب نکلے گا, جب موت آئے گی دھوکہ کھلم کھلا دکھ جائے گا. تو یہ ایمان سیکھیں گے تو اللہ حاجت روا بیٹھے گا تو یہ دھوکے سے ہی بچے کیوں. اللہ حاجت روا تصدیق کرنا, یہ سچ کی تصدیق ہے. اللہ ہی حاجت روا ہمارا, یہ دل میں بٹھانا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مثنوی شریف میں مثال دیتے ہیں, ایک طبیب کی مثال دیتے ہیں. یہ مثال کو اولیاء اللہ ایک ڈینٹسٹ کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں. ایک ڈینٹسٹ ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اعلی کار ہیں, اللہ تعالیٰ کے اعلی کار ہیں, ہم سب انسٹرومنٹس ہیں, ہم سب اعلی کار ہیں, ہم سب انسٹرومنٹس ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ مثال کو اولیاء اللہ ایکسپلین کرتے ہیں, ڈینٹسٹ کی مثال دے کے. ڈینٹسٹ کر گئے, ڈینٹسٹ کے پاس کیا ہوتا ہے, ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اور ڈینٹسٹ ہوتا ہے, ڈینٹسٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے ایک انسٹرومنٹ, اور دانتوں میں جو ہے نا علاج کر رہا ہوتا ہے. اب دکھ رہا ہے ایک تو انسٹرومنٹ سے کام ہو رہا ہے اور ڈاکٹر پکڑا ہوا ہے. حقیقت کیا ہے کہ ڈاکٹر اگر انسٹرومنٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تو وہ کام نہیں کرے گا. اگر ایگزامپل اولیاء اللہ فرماتے ہیں اگر انسٹرومنٹ کو زبان دے دے, انسٹرومنٹ کو زبان دے دے تو انسٹرومنٹ سے پوچھے بھائی یہ کام کون کر رہے ہیں, تو انسٹرومنٹ بولتا کہ میں یہ کام کرا, میں زبان کے منہ میں اندر گیا, دانتوں کے اندر میں گھوما, اور جو ہے نا صاف صفائی کر کے نکل گیا. انسٹرومنٹ کو زبان دے دے تو یہ کہہ رہا ہے انسٹرومنٹ. ایک ایگزامپل طور کے لیے اللہ والے سمجھاتے. تو حقیقت کیا ہے ہمیں پتا ہے. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ انسٹرومنٹ کام کر رہا تو ہم بولیں گے دیکھو بھائی انسٹرومنٹ کا استعمال ہو رہا ہے, انسٹرومنٹ ڈاکٹر کے لیے ایک اسباب ہے, ایک ریسورس ہے. ڈاکٹر کا اگر ہاتھ نہیں لگتا تو وہ انسٹرومنٹ حرکت بھی نہیں کرتا. اس کی حرکت کے لیے ڈاکٹر کا ہاتھ لگنا ضروری ہے. جو انسٹرومنٹ بول رہا کہ میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں, وہ اس کا دھوکہ ہے. ڈاکٹر کا ہاتھ اگر نہیں لگتا تو انہیں اندر بھی نہیں جاتا, نہ انہیں اٹھتا, نہ اس کی جگہ سے حرکت کرتا. تو اس کی حرکت کے لیے ڈاکٹر کا ہاتھ لگنا ضروری ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہم بھی دنیا کے اعلی کار ہے. ہم بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو زبان ہے, اس کو تو صرف زبان مثال دینے کے لیے, مثال سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ بتاتے ہمارے پاس تو زبان ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم جو ہے نا اپنی حاجتیں میں پوری کر رہا ہوں, میں پوری کر رہا ہوں, انہیں پوری کر رہا, انہیں پوری کر رہا, میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں, میں اپنے گھر والوں کو پال رہا ہوں, مجھے جو ہے نا فلاں نوکری سے پل رہا ہوں. یہ جو ہے نا وہ انسٹرومنٹ کی مثال ہے. انسٹرومنٹ کی میں جیسا ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. انسٹرومنٹ کی حقیقت کیا ہے, انسٹرومنٹ کی حرکت کی حقیقت کے لیے ایک ڈاکٹر نے ہاتھ لگا. اسی طرح سے ہماری بھی حقیقت ہے, ہم حرکت کے لیے ہر حرکت کی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعلی کار بنایا تو ہم اعلی کار بنے. اعلی کار ہم کیا سمجھ رہے ہیں, میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں. ہمارا بھی کنٹرول کسی کے پاس ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں, اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم کی الوہیت پر ہم سے ہٹ جائے گی تو ہم فنا ہو جائیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن باقی ہے, اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کر رہے ہیں تو ہم حرکت کر سک رہے ہیں. ورنہ نہ ہم دیکھ سکتے, نہ سن سکتے, نہ سمجھ سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, چل بھی نہیں سکتے, آنکھ کا پلک بھی نہیں مار سکتے, سونگ بھی نہیں سکتے, ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے, خون نیچے سے اوپر جو دوڑ رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں, نہیں, وہ ہم انسٹرومنٹ کی مثال لے کے انسٹرومنٹ ہم بولیں گے انسٹرومنٹ, تو یہ انسٹرومنٹ غلط ہے ہم کہیں. اسی طرح سے ہم بھی غلط ہے, ہم جاہل ہے اللہ کے رسول کی نظر میں کہ ہم سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم اعلی کار ہیں, ہم انسٹرومنٹ ہیں, ہم انسٹرومنٹ بن کے چلے. ہم جب انسٹرومنٹ بننے کے لیے کیا کرنا ہے, اپنی حقیقت کو جاننا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا, اپنی پہچان حاصل کرنا. وہ کیسا ہوگی, وہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایمان. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ایمان آ جائے گا, دل میں تصدیق ہو جائے گی اللہ حاجت روا ہے, تو بندہ سمجھے گا ارے میں تو اعلی کار ہوں, انہیں بھی اعلی کار ہے, وہ بھی اعلی کار ہے, وہ بھی حاجت مند ہے. ہر ایک کو دیکھے گا کہ حاجت مند ہی دیکھا.
وہ بھی حاجت، وہ مملوک دیکھے گا، اللہ کی ملک دیکھے گا. تو یہ سیکھنا ہے، سیکھیں گے تو دل میں آئے گی، علم حاصل کریں گے، یہ اہم علم ہے. اور یہ حاصل کرنے کے لیے علم دین چاہیے. علم دین میں اہم ایمان ہے. اولیاء اللہ اور ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کرین آپریٹر جو ہوتا ہے، کرین آپریٹر جو ہوتا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ جو ہوتے ہیں، ہائی رائزز، ٹاورز، کرین آپریٹر کیا کرتا ہے؟ بڑی کرین ہوتی ہے، بڑی کرین کیا کرتی ہے؟ وہ کام کیا کرتی ہے؟ لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتی ہے. اسٹیل اٹھاتی ہے، کانکریٹ اٹھاتی ہے، سامان اٹھاتی ہے، بلاک ورک جو برکس ہے اسے اٹھاتی ہے. اب کوئی شخص یہ کہے ارے یہ تو کیا مشین ہے، خود ہی کر رہی کام، تو اسے جو ہے نا کوئی علم والا یہ سمجھائے گا یہ مشین خود سے کام نہیں کر رہی. یہ مشین کی اتنی بڑی مشین ہے، اس میں چھوٹا جو ڈبہ دکھ رہا ہے نا، اس کے اندر ایک کرین آپریٹر ہے. اس کو کرین آپریٹر بولتے ہیں، جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کرین آپریٹر جو ہے نا یہ کام کر، وہ ہاتھ لگایا تو مشین چل رہی. تو اس کو پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں صحیح ہے. اسی طرح سے ہم بھی جو دیکھ رہے ہیں، مخلوق میں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں حاجت روا ہے، انہیں حاجت روا ہے، انہیں حاجت روا ہے، انہیں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا. کوئی نوکری بول رہا، کوئی پراپرٹی بول رہا، کوئی اپنے آپ کی صلاحیت بول رہا، کوئی اپنے آپ کی سرٹیفکیشن بول رہا، کوئی اپنے آپ کی ذہنی صلاحیت بول رہا، کوئی اپنے آپ کی میموری پاور بول رہا، کوئی اپنے آپ کی ڈگریز بول رہا. یہ میں انہیں جو آ رہا ہے. جب ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، اولیاء اللہ میں حقیقت دکھائیں گے کہ دیکھ جس طرح کرین آپریٹر کرین کو آپریٹ کر رہا ہے، اس لیے ہمارا بھی جو آپریٹر ہے، ہمارا بھی جو حاجت روائی پن ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ حاجت روا ہے، ہماری جو حاجت ہے وہ پوری کر رہی ہے. دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ اولیاء اللہ بتائیں. جب ہم مطلب علم والوں کے پاس جائیں گے تو حقیقت معلوم ہوگی نا. علم والوں سے دور ہے. کرین والا کرین آپریٹر کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی کہتا ہے کہ خود سے چل رہی، بولیں گے جاہل ہے، بیوقوف ہے. وہ بھی نہیں کہے گا، بیوقوف بھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا کوئی ہے وہاں پر، کچھ آپریٹ کرنے والا کوئی ہے وہاں پر اندر. تو اسی طرح سے ہم بھی مخلوق میں ہیں، مخلوق میں رہنا ہے، مگر مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل میں نہیں بٹھانا ہے. اور ہمیں یہ دل میں بات بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرکت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی سے ہی ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، مالک ملک کی حفاظت کر رہا، مالک ملک کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو جب یہ کیسا سیکھے گا؟ یہ سیکھنے کے لیے علم دین چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے. جب یہ سیکھ لے گا، دل میں بٹھا لے گا، تو ایمان کے ساتھ اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. قرآن آخری آیت لے کر بات ختم کرتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 65. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہ وہی بھیجی گئی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اے حبیب، آپ کی طرف اور آپ کے پہلے پیغمبر جو ہے ان کی طرف یہ وہی بھیجی. کیا وہی ہے؟ وہی بھیجی گئی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. ہر پیغمبر یہ وہی اللہ تعالیٰ کی امت تک پہنچاتے کہ تم اگر شرک کریں گے، جتنے بھی عمل ہے تمہاری برباد ہو جائیں گے. تو شرک کریں گے. قرآن ہے سورہ زمر آیت نمبر 65. بار بار آیتیں کیا آ رہی ہے کہ شرک نہیں کرو، عمل برباد ہو جائیں گے. ایمان لاؤ، عمل قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ نصرتیں ملنا، ایمان، بار بار قرآن کہہ رہا ہے. اور ہم یہ تعلیم کو چھوڑ دی، اور یہ تعلیم اولیاء اللہ دیتے. کیا وہی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. نقصان اٹھانے والوں میں سے کب کون گے؟ شرک دل میں ہے، سامان سڑا ہوا ہے، شیطان کا سامان ہے، اور عمل کر رہے ہیں تو سارے عمل بھی بیکار ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تم نقصان اٹھائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. شرک مت کرو بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو. شرک نہیں کرو. تم اللہ تعالیٰ پہ کیسا ایکسپلین کریں؟ شرک نہیں کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو. شکر گزار بھی ہونا ہے، عبادت اللہ ہی کرنا. عبادت کب کریں گے اللہ کی؟ ہم جب بیٹھا لیں گے کہ ہمارے حاجت روا اللہ ہے تو تبھی ہم اللہ کی عبادت کریں. مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی تو مخلوق کی عبادت کریں گے، مخلوق کے سامنے گڑ گڑائیں گے، مخلوق کا خوف رکھیں گے، مخلوق کے سامنے عاجزی پیش کریں گے. یہ عاجزی کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کرنا ہے. جو حقیقت میں رب ہے اس کی طرف جانا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان دل میں آ جائے گا، اللہ حاجت روا دل میں آ جائے گا، یہ تصدیق ہو جائے گی، انڈورس ہو جائے گی، سیکھ لیں گے، یہ بٹھا لیں گے، علم دین حاصل کر لیں گے تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ ہی کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار ہو. اور کہ شکر گزار بھی ہونا. پھر شکر گزاری کے لیے بھی پھر ایمان سیکھنا پڑتا. تو اسی خدادی اپنی بات کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اسے بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.